الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام حضرات علماء، میرے بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز طلباء، طالبات، پردہ نشین، مائیں، بہنیں، ایام بھی بڑے مبارک چل رہے ہیں۔ ہمارے مفتی سلمان صاحب اور ان کے رفقا نے آپ لوگوں کے مشورے سے جلسہ جن راتوں میں انتخاب فرمایا ہے، بڑی مبارک راتیں ہیں۔ جن راتوں کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، والفجر ولیال عشر، یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ بڑے خیر کے لیے اللہ نے ان راتوں میں ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ گھنٹوں سے ہمارے بچے جو پروگرام پیش کر رہے تھے، میں ہی صرف اس کا احساس نہیں کر رہا تھا، آپ لوگوں کی بیٹھنا اور سننا میں اس بات کا جواب دے رہا تھا کہ دل تو چاہتا تھا کہ ہمارے بچوں کا پروگرام بھی اور گھنٹے سنتے رہتے۔ تکلف کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سب کے دلوں میں بھی اس کا احساس ہے کہ ہمارے ایک ایک بچے اور بچی نے معصوم زبانوں سے ایسا سبق سکھایا ہے، ہمیں ایسا پروگرام پیش کیا ہے۔ اسی لیے یہ مکتب کے سالانہ جو جلسوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک جلسے میں اگر انسان صحیح نیت سے بیٹھے تو نہ معلوم کتنی باتیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے صرف ایک ہی جلسہ کافی ہو جاتا ہے۔ کتنی باتیں الگ الگ مضامین پر ایک ہی جلسے میں کہیں ہمارے بچوں اور بچیوں کی زبان سے ہمیں سننے کی مل رہی ہے۔
بہت دیر سے ہم ان بچوں کا پروگرام سن رہے تھے. اللہ ان کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ترقی کی راہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے بھی عطا فرمائے. بڑے مبارک ایام بھی چل رہے ہیں، اگر اس پر کچھ نہ کہوں بڑی ناانصافی ہوگی. ان ایام میں اللہ نے دو عبادتوں کا ہمیں مکلف بنایا ہے. عشرے ذی الحجہ میں دو عبادتوں کا مکلف بنایا ہے. دو عبادتیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے اللہ نے وقت مخصوص کر دیا. سال بھر میں آپ اس عبادتوں کو جب چاہے ادا نہیں کر سکتے. ایک تو حج اور ایک قربانی. نماز فرض ہے، نفلی نماز جب چاہے ادا کرے. روزہ فرض ہے، نفلی روزہ جب چاہے ادا کرے. زکوٰۃ فرض ہے، نفلی صدقات جب چاہے ادا کرے. لیکن یہ دو عبادتیں جو ان ایام میں اللہ نے جن عبادتوں کا مجھے اور آپ کو مکلف بنایا ہے، یہ آپ سال بھر میں جب چاہے ادا نہیں کر سکتے. ان کے لیے اللہ نے ٹائم اور وقت مخصوص کر دیا ہے، قربانی کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی. آج بھی عرفات کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، جمرات پڑے ہیں. اگر آپ جمرات میں 100 کنکری مار دیں اور دعائیں کریں قبول نہیں ہوگی. دعائیں جو جمرات کے وقت میں آپ جمرات اور شیطان کو کنکری مارے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج بھی عرفات کا میدان ہے، آپ 40 دن کا ایک چلہ عرفات کے میدان میں پورا کر لو، لیکن قبل یومی بن کر نہیں نکلو گے. لیکن یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کو اگر ایک دن بلکہ ایک گھڑی بھی اگر عرفات کے میدان میں گزار لو گے، اللہ قبلت تھی امی بنا کر وہاں سے نکال گا. ٹائم مخصوص ہے اللہ نے. قربانی بھی 3 دن 10ویں اور 11ویں اور 12ویں. میرے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کوئی نہیں ہے. ان 3 دنوں میں آپ 13ویں ذی الحجہ نکل جائے، 14ویں ذی الحجہ کو 100 بکرے بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، آپ کو صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ٹائم مخصوص ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے لیے جو جملے بلوا رہا ہے یہ بھی مخصوص جملے ہیں. جو جملے اللہ بلوا رہے ہیں بڑا سبق دے رہے ہیں. حاجی جب حج کا احرام باندھے گا اس کے لیے تلبیہ سے افضل ذکر کوئی نہیں. جب تلبیہ سے افضل ذکر حاجی کے لیے کوئی نہیں، اس لیے حکم دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجی کو حکم دیا چلتے بھی اترتے بھی اٹھتے بھی بیٹھتے بھی چلتے بھی تیرے لیے افضل ذکر ہے تلبیہ. یا اللہ تیرے در پر حاضر ہو چکا ہوں، تیرے ابراہیم کے ذریعے سے تو نے اعلان کروایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ابراہیم پال پر چڑھ کر اعلان کر دو حج کی فرضیت کے لیے. ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ اللہ اس جنگل میں میرے آواز کو کون سنے گا؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تیرا کام اعلان کرنا ہے. دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں اس آواز کو اور اعلان کو پہنچانا ہمارا کام ہے. آج جب بھی حاجی جاتا ہے کعبۃ اللہ پر تلبیہ کرتا ہے لبیک اللہم لبیک جواب دیتا ہے اے اللہ تیری ابراہیم کے ذریعے سے تو نے اعلان کروایا تھا، اس حکم کی تعمیل میں حاضر ہو چکا ہوں لبیک. لیکن اللہ بار بار بلوا رہا ہے، تلبیہ بار بار بلوا رہا ہے. چلتے بھی اترتے بھی اٹھتے بھی بیٹھتے بھی تلبیہ پڑھا کر اللہ فرماتے میرے بندے
جب تک تیری زندگی کا ایک لمحہ تلبیہ نہیں بن جائے گا وہاں تک صحیح معنی میں تو میرا مومن بندہ نہیں ہو سکتا. یہ پریکٹس کروا رہے اللہ کہ تیری زندگی کا ایک لمحہ تلبیہ نہیں بنے گا. حج پڑھ کر آ گیا واپس دریا کی سرزمین پر اور فجر کے وقت مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے. کہہ دے فوراً لبیک کہ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو. مؤذن 5 وقت پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، جاؤ کامیابی کے لیے. کہہ دو لبیک کہ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو. اگر میراث کا مسئلہ آئے اور بہنوں کو میراث کا مسئلے کا حکم مل جاوے کہہ دو لبیک کہ اللہ تیرا حکم ہے تعمیل میں حاضر ہو جاؤ. یہ پریکٹس کروا رہے اللہ. خاص طور پر جو یہ جملے بلوا رہے ہیں اس سے مجھے اور آپ کو سبق دینا چاہتے ہیں میرے بندے تیری زندگی کا ایک لمحہ جب تک تلبیہ نہیں بنے گا وہاں تک تو صحیح معنی میں میرا مومن بندہ نہیں ہو سکتا. حال یہ ہے معاف کرنا. جگہ جگہ کہتا ہوں مفتی صاحب ایک دور تھا کہ جن ملکوں میں یوروپ کی سرزمین میں افریقہ کی سرزمین میں اگر ہم چلے جائیں وہاں کی مسجدیں محلے محلے میں ہیں لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان دنیا کے ملکوں میں دیکھا آباد ہے وہاں کی مسجدیں ایک نماز میں پوری جماعت کھانے میں آپ کو نماز کی جگہ نہیں ملتی ہے. حالانکہ یہی سے وہاں دعوت چلی ہے لیکن افسوس ہے آج مجھے کہ ہماری مسجدیں آج مسلمانوں سے خالی پڑی ہوئی. ایک جگہ پر ابھی 2-3 ہفتے پہلے میرے بیان کے لیے جانا ہوا. گاؤں اتنا بڑا نام نہیں لیتا. وہاں کے 2-3 ذمہ داروں نے بتلایا مولانا فجر کی نماز میں ہمارے گاؤں کے اس محلے کے 500 مصلی ہے لیکن اللہ کی قسم کھا کر اس نے بتلایا کہ ایک شخص نماز کے اندر مصلی نہیں ہوتی. یہ حالات ہم کہتے ہیں مولانا حالات تو حالات بلا تو نہیں رہے شکایت تو حالات کی کر رہے ہیں اور میری زندگی اعمال سے خالی پڑی ہوئی. مسجد کے چوڑوں ٹکڑوں پر بیٹھ کر حیا علی السلام سنتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر پر جا کر اللہ کا حکم ادا کریں. حالانکہ بقول شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو ایمان والا 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے. اور ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر چلتی ہے. جس گھر میں بے نمازی ہوگا وہاں کتنی بڑی نحوست ہوگی. تو تلبیہ جو ہے تلبیہ یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ کا حکم جب بھی ہو جائے کہہ دو کہ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. قربانی کے موقع پر بھی خاص جملے اللہ بلا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں جملوں کے ذریعے سے. قربانی کے موقع پر کیا بلوا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین تیرے واسطے ہیں. حالانکہ قربانی کر رہے ہیں کر دو قربانی ہے اور بلوا رہے ہیں اللہ میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین تیرے واسطے. اللہ سبق دے رہے ہیں میرے بندے میرا حکم جب بھی آ جائے تیرے ذہن میں آئے کہ نہ آئے تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن کر دینا اس لیے کہ اللہ تیرا حکم فوراً کر گزرنا. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا آج قربانی کے موقع پر کتنی جانور خرچ ہو رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں روپئے آج اللہ کے راستے میں بہا رہے ہیں. اتنے پیسے بچا لے جاتے تو ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب نہ رہتا. یہ ہم سب کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا. اس لیے تو اللہ بلوا رہا ہے میرے بندے تیری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے لیکن اللہ کا حکم ہے کر گزرنا نصیحت تلاش مت کرنا. اس لیے بلوایا تیرا مرنا اور جینا یہ تو رب العالمین کے واسطے. اس
لیے تو یہاں بڑھائی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں حکمت اور نصیحت تلاش نہیں کی. امتحان آتے گئے، وقت نہیں، کافی وقت ہو چکا ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں اور باقی کتاب کی طرف لے جاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام پر امتحان پر امتحان پر امتحان آتے گئے. اللہ کا پہلا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بت پرست کا گھر نہیں تھا، بت شاس کا مقام تھا جہاں بت بنتے تھے. اس گھر میں پیدا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام. یہاں تک کہ ساری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے. قوم میلے میں گئی. ابراہیم علیہ السلام نے جو چھوٹے موٹے بت پڑے تھے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کان توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، بڑے بت کے گلے پر کلہاڑی ڈال دی. قوم میلے سے آئی. ابراہیم یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ شاید وہی ابراہیم نے جو ہمارے بتوں کے باپ میں کہتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک ادا ابراہیم علیہ السلام کو اتنی پسند آئی، قرآن کے ریکارڈ میں اللہ اس کو محفوظ کرتا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پتن. قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا ابراہیم جوان تھا. جوان کا قرآن کہتا ہے. اور قرآن کریم کو آپ اٹھا کر دیکھیے. میرے جوانوں میں آپ سب سے کتاب کرتے ہوئے کہتا ہوں، جس قوم کی پایا پلٹی ہے، جس قوم کا جوان بیدار ہوا ہے، اس قوم کی پایا کو اللہ نے پلٹی ہے. جس قوم کا جوان، آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف نے پوری قوم کی پایا کو پلٹا تھا. اصحاب کہف کے 7 آدمی انہم فدیۃ آمنوا، حضرات علماء بیٹھے پوچھ لیجیے، وہ جوان کی جماعت سے قرآن کہتا ہے. حضرت موسیٰ اکیلے تھے، حق کے مقابلے میں پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے فَوَقَّتَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ. میرا موسیٰ جوان تھا، ایک مکہ مارا اور ساری کام پورا کر دیا. معلوم یہ ہوتا ہے جس قوم کا جوان بیدار ہوتا ہے اللہ اس قوم کو کبھی بھی کاروزائی نہیں کرتے. میرے جوانوں، معاف کرنا اپنی زندگیوں کو. ہماری ایک بچیوں نے، ہمارے بچوں نے مکالمے میں اتنے بہترین سبق ہمیں پڑھائے ہیں. میری زندگی لہو و لعب میں، موبائل کی لہو و لعب کی زندگی میں، آج میرا جوان گھنٹوں صرف موبائل میں معاف کرنا گھنٹے گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں. اور ایک طرف میرا درد رونا ہی بات کا ہے کہ ہم ارتداد کی ایک طرف ہوائیں چل رہی ہے، ایک طرف ارتداد کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور میرا جوان اپنی زندگی کے ایک لمبے ٹائم صرف عریانیت میں اور نہ معلوم حقوقوں میں اور نہ معلوم ڈرگس میں اور نہ معلوم شراب میں اپنی زندگیوں کو ضائع کرتا ہے. جس قوم کا جوان بیدار ہوتا ہے اللہ اس قوم کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. ابراہیم جوان تھا، ابراہیم علیہ السلام جوان تھے. قرآن کریم کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا نمرود کے دربار میں. ابراہیم یہ بتوں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نانی کہا، فرمایا ان بتوڑی سے پوچھ لو کہ آپ کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے. فرمایا ابراہیم تو جانتے ہیں بت بولتے کہاں ہے، بولتے کہاں ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کے دماغ کی کھڑکیوں کو بولنا چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو بت بولتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو تمہاری عبادت نہیں کر سکتے، وہ تمہارے رب ہیں. لاجواب ہو گیا نمرود بھی فبہت الذی کفر. اور جب آدمی لاجواب ہوتا ہے تو درد، انتقام اور بدلے کے در پر نکل جاتا ہے. آگ جلائی گئی 40 میل تک. اس کو آج اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جائے گا. 40 میل تک کی آگ جلائی جا رہی ہے. آج اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جائے گا. بہت لمبی کہانی میں صرف اشارہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ آسمانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے.
آج اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ پہلا امتحان آ رہا ابراہیم علیہ السلام پر۔ شرین پرندے آ رہے ہیں، شرین اور پرندے آ رہے ہیں، ایسے بوندے پانی کے ڈال رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ تمہارے ان پانی کے قطروں سے یہ آگ بجھنے والی ہے؟ چھپکلی بھی تھی، چھپکلی پھونکے مار رہی ہے تاکہ یہ آگ بھڑک جائے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے حکم دیا جو بھی چھپکلی کو مارے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اور ان جانوروں کو ہلاک کر دیا اللہ نے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی قطرے برسا رہی تھی۔ آج اس پورے مجمع کو میں ضرور اس دعوت کو دوں گا، آج بھی چھپکلی کی طرف پھونکے مارنے والے ساری طرف سے روز سوشل میڈیا پہ تم دیکھ رہے ہیں، کہیں اسلام پر، کہیں قرآن پر، کہیں نبی پر، کہیں ازواج مطہرات پر کتنے کھڑے کر رہے ہیں۔ روز چھپکلی کی طرف پھونکے مارنے والے بہت ہیں، لیکن ان کی چھپکلی کی آگ سے ابراہیم ختم نہیں ہوئے۔ لیکن مجھے اور آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے۔ پرندوں نے بھی چھوٹی چھوٹی بوندیں ڈالی تھی، یہ فتنوں کی جو آگ چل رہی تھی، پرندوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے بساط کے مطابق جو آگ کے اندر ختم کرنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے جو قطرے ڈالے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے جوانوں، میری جوان عورتوں سے میں کہوں گا اس بات کو کہ آج چاروں طرف سے جو ایک آگ بھڑکائی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف جو ایک سازش کری کی جاتی ہے، ہم اپنے طور پر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اسلام کی شناخت کو ثابت کرنے کے لیے ہم بھی تو کچھ قطرے ڈال دیں، ہم بھی تو ایمان کی حفاظت کر لیں، ہم بھی تو اپنے اولاد و نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ کوشش تو کر لیں، جیسے پرندوں نے اپنے بساط کے مطابق کوشش کی۔ اور ایک بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ان چھپکلی کی پھونکوں سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھنا، چاہے کتنی بھی پھونک مارے، اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اس اسلام کو، اس دین کو، اس حقانیت کو اللہ تعالیٰ مکمل کرنے والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کچھ نہیں ہونے والا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو ہم چھوٹے سے حالات آتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے حالات بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ صحابہ کبھی بھی حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے، صحابہ اپنی زندگیوں سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے، کبھی متاثر نہیں ہوتے تھے جیسے ہم متاثر ہم جو تھے۔ جس وقت فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے سپر طاقت حکومت کو تکڑانے کے لیے بھیجا، حضرت سعد بن ابی وقاص گئے صحابہ کی جماعت کو لے کر، کس سے؟ سپر طاقت حکومت کے پاس حق کی دعوت کو لے کر ایران کے اندر۔ تو ایران کا جو وزیر تھا رستم، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھ رہا کہ سعد، تم دودھ چرانے، تم تو جانور چرانے والے، تم جنگلوں میں رہنے والے، اور تم آج سپر طاقت حکومت سے ٹکرانے کے لیے آئے ہیں، کون سا مشن ہے تمہارے پاس کہ تم اتنی ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ سپر طاقت حکومت کے پاس آئے ہیں؟ حضرت ہمیں آپ کا مشن جاننا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اچھا، کل ایک صحابی کو آپ کے پاس بھیج دوں گا جو ہمارے مشن کے بارے میں آپ کو بتلائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دوسرے دن ایک غیر معروف صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، جاؤ رستم کے دربار میں اور ہمارا مشن ان کو بتلاؤ۔ یہاں تک کہ رستم کے دربار میں جا کر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیون والے کپڑوں کو لے کر، معمولی سواری کو لے کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ درباریوں نے روک لیا، کہا کہ آپ ایک غریب، آپ کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، آپ کے سواری کا ٹھکانہ نہیں، اور رستم کے دربار میں جا رہے ہیں۔ ربیع بن عامر نے فرمایا، آیا نہیں ہو، بلایا گیا ہو، پوچھ لو رستم سے ملاقات کرنی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ واپس جا رہا ہوں۔ رستم نے کہا کہ ہاں، میں نے ان کو بلایا ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قالین بچھی ہوئی ہے، متاثر نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ربیع بن عامر چلے گئے اندر، اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ رستم پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا مشن کیا ہے؟ تم غریب لوگ، تم جنگلوں میں رہنے والے لوگ،
तुम जानवरों के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोग और आप सुपर ताकत हुकूमत से टकरा रहे हैं, क्या मिशन है तुम्हारा? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 जुमलों में मिशन बताया था। फरमाया हम लोगों को मखलूक के गुलामी से छुड़ाकर खालिक की गुलामी की तरफ ले जाते हैं। दूसरा फरमाया था रज़ी ने फरमाया जुल्म जोर से निकालकर इंसाफ की तरफ ले जाते हैं और इस तंग दुनिया से वसी दुनिया की तरफ लोगों को ले जाते हैं। इन 3 जुमलों में इस्लाम का तारुफ कराया था। रुस्तम ने कहा रज़ी से अगर यही तुम्हारा मिशन है तो फरमाया आज इस दरबार पर सुपर ताकत हुकूमतों के मालिक तुम होंगे, इसलिए कि तुम जिस मिशन को लेकर चलते। मुसलमानों मायूस होने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तो मैं ये कर रहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका आया कि इब्राहिम को आग में डाला जाएगा, आसमानों में हलचल मची हुई। जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल कह रहे हैं कि ताउन और मदद करो, एक पल के जरिए से इस आग को खत्म कर दो। जवाब दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जिब्राइल बीच में से हट जा। फरमाया खलील को रब्बे खलील ने आग में मिलने का वादा फरमाया है, हट जाओ बीच में से। यहां तक के आग में डाला गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने क्या फरमाया? आग तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, जमीन अल्लाह के हुक्म के ताबे, सूरज और चांद अल्लाह के हुक्म के ताबे। अल्लाह या नारुकुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। हमने कहा कि आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी भी हो जा, सलामती वाली यानी एयर कंडीशन वाली बन जा। सिर्फ ठंडी होगी तो भी मेरे इब्राहिम को नुकसान पहुंचेगा। अजीब कुरान की फजान पर कुर्बान जाइए। बरदम व सलाम अला इब्राहिम, ठंडी भी हो जा, एयर कंडीशन वाली बन जा। पहले इम्तिहान में कामयाब है, दूसरा इम्तिहान आया 100 में नकल कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग कर बेटा मांगा था। जब बेटा पैदा हुआ अभी चलने भी नहीं लगा और अल्लाह का हुक्म आता है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर कि हाजरा इस अल्लाह के हजरत इब्राहिम को कि इस बेटे को और हजरत हाजरा को जंगल में जहां कोई बसने वाला नहीं, जहां कोई पानी नहीं, जहां कोई रहने वाला नहीं, छोड़ दो इस जंगल में इनको। अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हिकमत नहीं पूछी, मसलिहत नहीं पूछी वहां कि अल्लाह इस जंगल में छोड़कर जाने का हुक्म मिल रहा है। छोड़ दिया, वहां पानी खत्म, वहां का खाना खत्म, वहां का तोशा खत्म। यहां तक कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ रही है सफा और मरवा की पहाड़ी पर पानी की तलाश में, कहीं बेटा पानी न मिलने की बुनियाद पर जान न ले रहे। दौड़ रही है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। अल्लाह को हजरत हाजरा का दौड़ना इतना पसंद आया, कयामत तक के हाजियों को हुक्म दिया, फरमाया अल्लाह के नबी आप भी दौड़ेंगे, मेरी हाजरा की अदा मुझे पसंद आई। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली आप भी दौड़ेंगे, मेरी हाजरा पानी की तलाश में दौड़ी है। इसलिए तो इमाम गिजाली से पूछा गया हज किस चीज का नाम है? इमाम गिजाली फरमाते हैं हजरत हाजरा के अथवाओं का, हजरत इस्माइल के वफाओं का और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नाम है। दौड़ी हजरत हाजरा, यहाँ तक के दौड़ते दौड़ते अचानक नजर पड़ी कि मेरा बेटा कहीं जान न दे दे। दौड़ रही है और वहां पर देखा हजरत इस्माइल पैरों को हरकत देकर पैरों को हिला रहे हैं। यहाँ तक कि जिब्राइल ने आकर फूंक मारी और अल्लाह ने पैरी का चश्मा जारी कर दिया। हमारी बेटियों ने या हमारे बेटों ने अभी मुकालमे में बताया जमजम के पानी के मुतालिक ताजा जमजम के पानी के लिए कौन जमजम है? ये जमजम का पानी जन्नत के पानी से भी अफजल है। अल्लामा उस्मानी ने दलील नकल करवाई, हजरत उलमा तायीद करेंगे शायद नहीं, फरमाया हजरत जिस वक्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के लिए जिब्राइल मेराज के मौके पर प्याला तो जन्नत से लेकर आए थे, लेकिन पानी जमजम का भरा। भाई जब प्याला जन्नत
جنت سے لائے، پانی بھی جنت سے لا سکتے تھے نبی کا دل دھونے کے لیے، لیکن پیالہ جنت سے لائے لیکن پانی بھرا یہاں زمزم کا، علماء نے لکھا ہے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ ایک نبی کے پیر سے لگا ہوا یہ پانی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے فرما دیا اس کے رنگ میں، اس کے مزہ میں، اس کے بو میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فرمایا آپ اپنے گھر کے اور تالاب کا پانی 10 دن مشکیے میں بھر لو، 10 دن کے بعد کھولو گے پورے گھر میں بدبو پھیلے گی، اور زمزم کا پانی 1 سال تک اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایک مشکیے میں بھر لو، اس کے رنگ میں، اس کے مزہ میں، اس کے بو میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو جو شیعہ یوں کہتے ہیں کہ ابو بکر میں، حضرت عمر میں نبی کے جانے کے بعد نکال پیدا ہو چکا تھا، ایک بے جان پانی جب ایک نبی سے لگا ہوا ہے قیامت تک کے لیے اس کے رنگ میں، اس کے مزہ میں، اس کی بو میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو جو ابو بکر، جو عمر نبی کے بدن سے لگے ہوئے ہیں، 1400 سال سے نبی کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا نبی کے جانے کے بعد اس ابو بکر عمر میں بدلاؤ پیدا ہو؟ تو حضرت یہ وہ زمزم کا پانی ہے جو اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، یہاں تک کہ اس امتحان میں بھی کامیابی۔ ساتھ میں اشارہ کرتا ہوں، تیسرا امتحان آیا، اجوئی بیٹا جو مانگ کر مانگا تھا، مانگ کر اس بیٹے کو مانگا تھا، آج وقت آیا، دوڑنے لگا، جب چلنے لگا، اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب بیٹا دوڑنے لگا، چلنے لگا، جب والدین کو بھی وابستہ ہو رہی ہے بچوں سے، اللہ کہہ رہے کہ اس بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ کا حکم ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے اللہ کے راستے میں، تجھے ذبح کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ بیٹے نے جواب کیا دیا؟ کاش کیسی تربیت ہوئی تھی افراہیم علیہ السلام کے وہاں حضرت اسماعیل کی، کیسی تربیت ہوئی تھی کہ بیٹا جواب دے رہا ہے، وہ تربیت کا نتیجہ تھا بھائی، یا ابت افعل ما تؤمر۔ ایک بیٹے کو معلوم ہے جو ابھی سمجھ بوجھ کی عمر پر پہنچا ہوا ہے، کوئی بڑی عمر نہیں تھی، اتنی بڑی جوانی ہے، اور یہ پوچھا جا رہا ہے بیٹے سے کہ بیٹے تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا موقع آیا ہے۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے ابا سے، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا کو تسلی دے رہے ہیں، ابا ان قریب اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ، اب مجھے صابرین میں سے پاؤ۔ معلوم بھی ہوتا ہے یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے، دنیاوی والوں اگر چاہتے ہو اپنی اولاد سے سکون، اپنی اولاد سے چین، تربیت کرو ان اولاد کی تاکہ آگے چل کر ان کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ہم سب مکلف ہیں، تربیت کریں ان بچوں کے ایمان کو، ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو آپ مضبوط کریں۔ آج جو ہم رونا رو رہے ہیں، آج جو رونا رو رہے ہیں، لیکن اس پر عملی طور پر ہم نے کیا کام کیا؟ عملی طور پر آج کہہ تو رہے کہ مولانا ہماری بچیاں ابتدا کی شکار ہو رہی، سوشل میڈیا پر دیکھ کر صرف 2-4 مرتبہ ہم نے صرف رونا رویا نہیں رویا 2-4 جگہوں پر اور بات ختم ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری بچیاں ابتدا کی شکار ہو رہی ہیں، کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول میں کچھ تبدیلی پیدا فرمائی تاکہ ہماری بچیاں تربیت یافتہ ہوں۔ چھوٹے سے لے کر ان معصوموں کی آپ تربیت کرو گے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ان کو مکتب کی تعلیم مضبوط کرو گے ان بچوں کی، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان بچوں کی مکتب کی تعلیم مضبوط ہوگی، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے یہ کبھی ایمان کو سودا نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ تربیت 2000 میں جس وقت زلزلہ آیا تھا 2000 میں تو ریلیف بہت کام کر رہی تھی،
آپ نے پڑھا بھی ہوگا تاریخ میں بہت ساری ریلیفیں اس موقع پر کام کر رہی تھی جس وقت 2000 میں زلزلہ آیا. ایک ریلیف کام کر رہی تھی عیسائی مشنری کی. بہت سارے لوگوں کو بلایا جا رہا تھا عیسائی مشنری کی طرف سے اور بڑی کیٹ دی جا رہی تھی. ان کو کیٹ دیا جائے گی یہاں تک کہ ایک 12 سال کے بچے کو کیٹ دینے کے لیے بلایا گیا اسٹیج پر اور اس کے بلوایا جا رہا ہے کہ بولو یہ کیٹ جو دے رہے ہمیں عیسیٰ مسیح کی طرف سے جو ہمارا رب ہے دی جا رہی ہے. اس 12 سال کے بچے کی تاریخ میں لکھا ہے 2000 کے زلزلوں کے وقت یہ 12 سال کا بچہ کیٹ پھینک کر اسٹیج پر سے کود کر بھاگا. کسی نے پکڑا بھائی تجھے کیا ہوا ہے؟ فرمایا مجھے تو مکتب میں میرے استاد نے پڑھایا ہے رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. مجھے یہ بلوا رہے کہ عیسیٰ مسیح جو ہمارا رب ہے وہ کیٹ دے رہا ہے. یہ ان بچوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی انہی مکاتب قرآن میں. آپ مکتب کی تعلیم کو مضبوط کریں. میں آپ یہ نہیں کہتا کہ یونیورسٹی اور کالج میں آپ اپنے بچے کو نہ پڑھائیں, چاہے کالجوں میں پڑھائیے چاہے باغوں میں پڑھائیے ان کو, لیکن آپ مکتب کی تعلیم کی کو فکر کریں تاکہ یہ کبھی بھی اللہ کا اور ایمان کا اور قرآن کا یہ سودا ہماری اولاد کبھی نہیں کریں گے. آج جو بچیاں سوشل میڈیا پر بول رہی ہے پہلے یہ میرا ہسبینڈ جس کے ساتھ میں نے کفر اختیار کیا ہے, پھر اللہ, پھر نبی, پھر قرآن. میں ان کے والدین کو کہتا ہوں ان کے والدین کی تعلیم اور تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہماری بچیاں آج دنیا کے عشق کے خاطر ایمان کے سودے کر رہی ہیں. ضرورت ہے بڑے حالات کڑوتے لے رہے ہیں, حالات میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے دن بدن. میں آپ پورے مجمع سے ضرور کہوں گا ہم اپنے بچوں کی ایمان کی اور اسلام کی اور قرآن کی سلامتی کی آپ فکر کریں تاکہ ان بچے اپنے ایمان کا سودا نہ کر لیں. اس لیے کہ آج روز کرو میں آپ کو دل کی ایک کہانی سناؤں, دل کی قرآن سناؤں میں آپ کو بہت شوق میں اسی ایک مہینے میں, اور یہ بات میں نے کئی جگہوں پر سنائی, ایک مہینے میں 2-3 مرتبہ ہمارے پاس اس مہینے میں ہمارے کالج کے بعد جوان جو بیچارے دعوت و تبلیغ پہ لگے کسی علماء سے تعلق قائم کیے ہوئے, ان کو فکر ہے, انہوں نے جو آ کر قرآن سنائی مجھے. فرمایا مولانا آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کہیے کہ آپ اپنی بچی کو کالج میں بھیج کر دیتے ہیں لیکن آپ اس کی نگرانی بھی کریں, آپ اس کی فکر بھی کریں. ہماری اس بچی نے جیسے سنایا تھا میں اسکول جاتا ہوں میرا باپ لینے آتا ہے, میں کالج جاتا ہوں میرا باپ لینے آتا ہے, میرا بھائی لینے آتا ہے. اگر اس کو کالج کی تعلیم اگر صرف قدر ضرورت بنانا چاہتے ہیں پڑھائیے, لیکن اس وقت جب آپ صحیح معنی میں ان کی فکر کر سکتے ہیں. صحیح معنی میں اگر آپ ان بچیوں کو نہ پڑھائیے کوئی حرج نہیں ہے, یہ گھر کی ملکہ بنے گی, لیکن اگر پڑھانے کی بنیاد پر ہماری یہ بچی ایمان کا سودا پڑتی ہے, خدا پاک کی قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں ان کی لامحدود زندگی کو نہ بگاڑا, لامحدود زندگی کا یہ سودا کر لے گی. ہماری کالجوں کے بچوں نے سنایا مجھے کہا مولانا آپ چاہے تو ہم ویڈیو بتلائیں, ہماری جوان بچیاں کالج میں آ کر 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے فرمایا غیروں کے ساتھ غیر مسلم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر زندگی گزارتی ہے. فرمایا آج تم صرف دیکھتے ہو ایک بچی 1-2 سال کے بعد اگر ان اولیاء نے اپنی بچیوں کی فکر نہیں کی, فرمایا تمہیں وہ دین دیکھنے کا آئیں گے تمہاری 100 بچیاں ہوں گی. اللہ حفاظت کرے. میں آپ کو مایوس نہیں کرتا, میں آپ کو گھبرا نہیں رہا, لیکن میں آپ کو ضرور فکر دلا رہا ہوں, میں آپ کو بیدار ضرور کرنا. آپ اپنی بچی کو بھیج رہے اگر اسکول اور کالج میں آپ فکر کے ساتھ بھیجیے, آپ اس کی ایک وقت کی نگرانی کریں, اس کے پاس کوئی نئی چیز دے کے نیا موبائل دے کے آپ پوچھیے اس بچی سے یہ کہاں سے لایا. حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں حضرت مریم علیہ السلام تھی, حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں تھی حضرت مریم علیہ السلام بچپنے میں, لیکن قرآن کریم کہتا ہے بالتماس بنا لیا زکریا المحراب وجد عندها رزقا.
حضرت مریم علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے اور ان کے پاس دیکھا کہ کوئی بے موسم کا پھل پڑا ہوا ہے. بے موسم کا پھل. آپ خوش نہ ہو جائے آپ کے جوان بچے کے بعد یا بچی کے بعد اگر آپ کا جوان بچہ اچانک کوئی بائک 2 لاکھ کی لے کر آئے، آپ ذمہ دار ہیں اس سے پوچھیے کہ کہاں سے لایا ہے. آپ پوچھیے کوئی نئی چیز دے کے آپ کے بچی کے پاس تو نیا موبائل یا نئی چیز دے کے آپ ذمہ دار ہیں. آپ پوچھیے حضرت زکریا علیہ السلام کس کے باپ ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام جو ایک آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے والی ہے. لیکن جب بے موسم کا پھل دیکھا، قرآن کریم کا یہ اصول بتلا رہا ہے ہمیں. کیا پوچھا؟ الیا مریم اتنا لکی قادا قالت هو من عند اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ اب یہ تو اس پھل کا موسم شہر میں نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پھل ہے. قرآن کا اصول ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جب نئی چیز اپنی اولاد کے پاس دیکھو خوش نہ ہو جائیے، آپ فکر کریں یہ اولاد کہاں سے آئی ہے. معاف کرنا، میں نے پہلے کہا میں دل کا درد سنا رہا ہوں، میں دل کا درد سنا رہا ہوں. روز مرہ ہمارے پاس وقت نہیں، بہت شارٹ وقت ہے، مجھے آخری 2-3-5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنی ہے. مجھے بتلانا روز مرہ کے حالات میں آپ کی دل کو قرآن اگر آپ کو سنا دیتا آپ کی راتوں کی نیند حرام کرتا. تو واقعات ہمارے پاس آ رہے ہیں، روز مرہ کے جو حالات ہمارے پاس آ رہے ہیں. آپ اپنے اولادوں کی فکر کریں، آپ اپنے اولادوں کو بالکل لاوارث نہ چھوڑیں. ہم ذمہ دار ہیں. ان کی محبت آپ کو اس بات کی دعوت نہیں دیتی کہ آپ ان کو لاوارث چھوڑ دیں. ہاں، محبت اولاد سے ضرور کریں کہ اللہ کے حبیب کو اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین سے محبت نہیں تھی. اتنی محبت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بازار سے نبی کے ساتھ آیا، گھر میں داخل ہو رہے تھے. حضرت حسن ابن علی اپنا ہاتھ پھیلا کر دوڑ رہے جیسے بچے دوڑتے ہیں. میرے نبی نے بھی اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور حسن کو سینے سے لگانے کے لیے کہا اے اللہ، اس حسن سے میں محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کرتا. وہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ خطبہ دے رہے نبی، حسن چلنا نہیں جانتے تھے، 2-3 سال کے، گھٹتے پڑھتے جا رہے ہیں. میرے نبی نے خطبہ موقوف کیا اور اترے اور حسین کو سینے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے پر اٹھایا اور خطبہ دیا. اللہ یہ میرا نواسا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے گا اللہ تم بھی اس سے محبت کرنا. کیا نبی کو اپنے نواسے سے محبت نہیں تھی؟ بڑی محبت تھی. لیکن جہاں تربیت کا معاملہ آیا، 3 سال کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقے کی کھجور آپ کی آل پر حرام تھی. ایک صدقے کی کھجور ایک معصوم بچہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا تھوک دو اس کو، تھوک دو حسن، تھوک دو. فرمایا ہماری آل پر صدقے کا مال حرام ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کیسے تربیت کا انداز تھا. کیا چھوڑ دیا 2-2.5 سال کے بچے کو؟ کہیں سے بھی کوئی چیز اٹھا کر کھا لی، کسی کے مکان پر جا کر بغیر اجازت کے چیز کھا لی. میرا نبی حسن سے کہتا ہے حسن تھوک دو اس کو، تھوک دو حسن، اس لیے کہ میری آنکھ پر صدقے کا مال حرام. اب تربیت محبت ایک طرف اتنی ہے، خطبہ موقوف کر کے اتر رہے، سینے پر اٹھا کر خطبہ دے رہے. لیکن جہاں دیکھا کہ اس بچے کی زندگی کا نقصان ہو رہا ہے وہاں ٹوک دیا بچے کو. ہم سب کے ذمہ دار ہیں. جب ہمارے معصوم بچوں کی تربیت، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے جب تھے ہمارے یہ بچے، ان کو ہم اولیاء کے اور صحابہ کے اور تابعین کے اور تبع تابعین کے واقعات سنایا کرتے تھے ان بچوں کو. لیکن افسوس ہے آج معاف کرنا دنیاوی والوں، ہمارے گھر سے یہ ماحول ختم ہو چکا ہمارے گھر سے ماحول. ایک دور تھا ان بچوں کو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کے واقعات ہم سناتے تھے. لیکن آج ہمارے گھر میں کہیں تو تنکل بچتا ہے، کہیں تو ہم برتھ بنانے کا ماحول بنا رہے ہیں، کہیں
تو اینیورسری کا ہمارے گھر میں ماحول ہے، ہمارے گھر سے دینی ماحول ختم ہو چکا، دینی تربیت ختم ہو چکی ہمارے گھروں سے، اور پھر ہم رونا رو رہے ہیں۔ میری بچی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہتی ہے میں قرآن کو نہیں مانتی اور میں نام رسیتا کو مان رہی ہوں، یہ میرا قصور ہے محمد کہ آج تیری بچی نے یہ سودا کر لیا، میرے گھر سے قرآن کا ماحول، ذکر اللہ کا ماحول، تعلیم کے حلقوں کا ماحول، اولیاء اور صحابہ کے واقعات کا ماحول ہماری ماں بہنوں نے، ہمارے بچوں نے، ہماری بچیوں نے ختم کر دیا۔ ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ میں پورے مجمع سے کہتا ہوں، میں بیان کے لیے کوئی مقرری نہیں، یہ تو مفتی صاحب کا اور ان آپ لوگوں کا بڑا ایک سمجھو کہ میرے ساتھ ایک اچھا فہم ہے، بلا لیا، میں تو اپنے دل کی قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تربیت کی، بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا بتی والما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، قیامت تک انسانیت کو حکم دیا تم بھی اپنے لخت جگر کو نہیں، تم میرے ابراہیم کی یاد میں جانور کو ذبح کرو، لیکن 2000 5000 والا جانور نہیں، یہاں تو جان کو قربان کر دیا، بیٹی کو، اور وہاں ہمارے یہاں تو 10,000 کا کہیں بورڈ لگا ہوتا ہے۔ میں کیا پوچھتا ہوں مجھ صاحب کہیں 5000 کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے؟ میں بہت اتارنا چاہتا ہوں، معاف کرنا، آج شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہوں، اور جہاں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں 5000 کا بہت تلاش کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بکرا لیتے تھے عید کے دن سے آئندہ سال کے لیے، عید کے دن سے آئندہ سال کے لیے بکرا لے لیتے تھے، اور سال بھر اس کی خدمت کرتے تھے، آخری 2 مہینے میں دودھ جلیبی پلاتے تھے، کھلاتے تھے اس کو، اور جس دن قربان کرتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ رسمی قربانی نہ کرو اپنے جانوروں کی، رسمی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش کا موسم بھی ہے، میں تو تیسری امتحان پر اپنی بات کو ختم کرنے والا تھا، لیکن اب اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب، ابراہیم علیہ السلام چوتھے امتحان میں بھی کامیاب، اور چاروں امتحان کی کامیابی پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے وہ دعا کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاروں امتحان پر کامیابی پر کیا دعا مانگی؟ خلیل لینے پر آیا ہے اور اپنے خلیل دینے پر آیا ہے، گولڈ میڈل دینے کا ٹائم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ 2 دعائیں مانگی تھی، اللہ نے قبول کر لی، رب ہب لی من الصالحین، قبول کر لی۔ دوسری دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی، اور دونوں دعاؤں کے صدقے میں آمینہ کا لال اس امت کو دے دیا، قیامت تک کے لیے امت کا کام بن گیا۔ اور ہماری یہ مکاتب ابراہیم بھی سیرت ابراہیمی کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے سائے میں دعا مانگی تھی ان مکاتب کے لیے جو آج چل رہے 1400 سال کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اور اٹھنا اور ہم سب کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مجلس کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطائیں درگزر فرما، تیری مرضیات پر جلا، نامرضیات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مجمع کو قبول فرما، گھنٹوں سے قرآن اور حدیث کی باتیں اور دین قرآن اور حدیث کی محبت میں آیا ہوا مجمع ہے۔ اللہ بڑی مبارک راتیں ہیں جن راتوں کی تو قسمیں کھا رہا ہے۔ یہ مجمع بھی راتوں کی تنہائیوں میں تیرے کے پاس ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی اللہ مغفرت فرما، ہماری پریشانیوں اور مشکلاتوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ اس ادارے کو قبول فرما، ترقی کی راہیں کے لیے ہموار فرما، بدنظری سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، سب کے دلوں میں کچھ عزائم اور مقاصد ہے، کوئی نہ جانتا ہو تو جانتا ہے، سب کے دینی مقاصد کو اور سب کی امیدوں کو اللہ تعالیٰ تو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔